اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس بات میں ذرا بھی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان آنا جانا کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے جو بیان چل رہا تھا تحویل قبلہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے تو آپ نے مدینہ آ کر 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اس آیت کے اندر بیت اللہ ہی سے متعلق ایک حکم نازل کیا گیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے، چونکہ بیت اللہ کا طواف یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر لفظ شعائر آیا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور شعائر کے معنی ہے علامت کے۔ صفا اور مروہ یہ مکہ معظمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان میں صفا بنسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے۔ حج اور عمرے میں 7 مرتبہ ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے، تو اس آنے جانے کو اور صفا مروہ پر جو دوڑا جاتا ہے، صفا مروہ پر جو آنا جانا کیا جاتا ہے، اس کو سعی کہا جاتا ہے، اور یہ سعی حج اور عمرے میں واجب ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ میں سے فرمایا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جو مناسک حج میں سے ہے، اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس سعی کی ابتدا کب ہوئی اور صفا مروہ پر آنے جانے کی ابتدا کب ہوئی، اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو بخاری شریف میں آیا ہے، اور اس واقعے کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معظمہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، اس وقت وہ چٹیل میدان تھا، آج کل کی طرح آبادی والا نہیں تھا بلکہ چٹیل میدان تھا۔ تو جب یہ واپس ہونے لگے، اچھا چھوڑتے وقت کچھ پانی کا نظم کر دیا اور کچھ کھجوریں دے دی۔ تو جب یہ واپس ہونے لگے تو ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ کئی بار انہوں نے یہی سوال کیا اور وہ یہ سوال کرتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سوال کی طرف کوئی توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، عرض کیا کہ یہ بتائیے جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اتنا سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اور وہ یہ کہنے لگی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور جو پانی موجود تھا اس کو استعمال کرتی رہیں اور کھجوریں کھا کر اپنا پیٹ بھرتی رہیں، لیکن یہ تھوڑا سا توشہ تھا تو یہ کب تک چلتا رہتا؟ ظاہر سی بات ہے تھوڑے دن کی بات تھی، ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑے دن کا توشہ تھا اور اس کو تھوڑے دن میں ہی ختم ہونا تھا، چونکہ تھوڑا سا ہی تھا۔ یہ توشہ ختم ہو گیا، اب وہ خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو پیاس لگنے لگی۔ وہ بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی حالت نہ دیکھی گئی تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، اور وہ اس لیے چڑھی تاکہ بچے پر نظر نہ پڑ سکے، اور صفا پر چڑھ کر انہوں نے دور دراز نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا ان کو۔ پھر صفا سے اتری اور پھر مروہ پر چڑھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو نشیبی جگہ ہے وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور دوڑ کر پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ اسی وجہ سے آج بھی ان کی یہ دوڑ اور ان کا یہ عمل آج بھی حاجی لوگ وہاں ایک مقام ہے، اور اب تو ہرے ستون لگا دیے ہیں، تو ہرے ستون سے کچھ پہلے سے ہی تیز چلنا چاہیے، اور جب دوسرا ہرا ستون آ جائے تو پھر اپنی رفتار کو درمیانی رفتار پر لے آنا چاہیے۔ بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھی ہیں، پھر دیکھا کہ کوئی وہاں پر موجود ہے یا نہیں، تو دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا اور نہ کوئی چیز نظر آئی۔ پھر یہ صفا پہاڑی پر واپس آ گئیں۔ پھر اس طریقے سے 7 چکر لگائے، 7 مرتبہ، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، اس طریقے سے 7 چکر ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑ پر چڑھی ہیں تو ان کو ایک آواز آئی، غیب سے آواز آئی، تو انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کر دیا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی آواز ہو سکتی ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک غیب کی آواز آئی، تو انہوں نے پھر اس غیبی آواز کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا کہ بھی تم مجھے آواز تو دے رہے ہو، آواز تو تم مجھے اپنی سنا رہے ہو، لیکن اگر تمہارے بس میں کوئی مدد کرنا ہو اور اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو۔ پھر کیا دیکھتی ہیں، جہاں آج آب زمزم ہے وہاں ایک فرشتہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور اس فرشتے کے رگڑنے کی وجہ سے پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں سے پانی کو خود بھی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر کر رکھ لیا، اور اس پانی کے چاروں طرف اس طریقے سے مینڈ سے کوئی کی مینڈ ہوتی ہے۔ اور فرشتے نے اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرنا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کا والد دونوں مل کر تعمیر کریں گے۔ فرشتے نے یہ بھی کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ سعی کی ابتدا ہے، کس طریقے سے سعی ہوئی ہے، اور اس کے تحت یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل آج بھی اس امت کے لیے واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ کرے یا کوئی شخص حج کرنا چاہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ اگر وہ سعی نہیں کرتا ہے اور جان بوجھ کر کوئی سعی چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کے لیے دم واجب ہے، بغیر دم کے کام نہیں بنے گا۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فمن تطوع خیرا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھے اور حج کرنا چاہے اور اسی طریقے سے عمرہ کرے تو اب ایسے لوگوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل یہ ایک شبہے کا جواب ہے۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، صحابہ کے درمیان دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے لیکن وہ بتوں کی تعظیم کے لیے کرتے تھے۔ چونکہ صفا اور مروہ پر دو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی تعظیم کے لیے وہ یہ عمل کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ اشکال تھا اور یہ شبہ تھا کہ جو لوگ زمانے جاہلیت میں یہ عمل نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم تو زمانے جاہلیت میں بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو کیا اب ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ ہم تو زمانے جاہلیت میں بھی اس کو ہم برا سمجھتے تھے اور ہم اس کو رسم و رواج سمجھتے تھے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ طواف کرنے میں اور سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جو زمانے جاہلیت میں تھے اور صفا مروہ کے درمیان وہ یہ عمل کرتے تھے تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں جو ہم یہ عمل کرتے تھے وہ تو ہم بتوں کی تعظیم کے لیے کرتے تھے، اب تو اسلام آ گیا تو کیا اب ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ یہ عمل تو بتوں کی تعظیم کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کام نیک ہو اور کوئی کام نص سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور بعد میں چل کر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی ہو تو لوگوں کے غلط عمل کرنے سے وہ عمل سرے سے ہی غلط نہیں ہو جاتا، بلکہ جیسا ثابت ہے اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے، اور وہ اپنی ہے اگر وہ واجب ہے تو واجب رہے گا، اور وہ اگر فرض کے قبیل سے ہے تو فرض ہی رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی طواف کے بغیر معتبر ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص طواف نہ کرے اور وہ سعی کر لیتا ہے تو کیا اس سعی کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی طواف کے بغیر بالکل بھی معتبر نہیں۔ حج کی سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہ رہا ہے اور وہ حج کر رہا ہے تو اب وہ سعی کب کرے گا؟ تو طواف قدوم کے بعد کر لے، اور طواف زیارت کے بعد بھی وہ کر سکتا ہے۔ البتہ طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ جو نشیبی علاقہ ہے اب تو بالکل چٹیل ہے وہ، اور اس کو صحیح طریقے سے بنا دیا ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں نشیبی زمین ہے اور کہاں اونچائی ہے، کہاں نیچائی ہے، اب تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب تو تمام زمین ہموار ہے، اور اتنا ہوا ہے کہ اب ہرے ستون لگا دیے ہیں، تو جہاں سے ہرا ستون شروع ہوتا ہے اس سے 8-10 قدم پہلے سے ہی وہاں سے دوڑ لگا دینی چاہیے، یعنی اس طریقے سے چلنا چاہیے جیسے کہ آدمی تیز چلتا ہے۔
اور یہ دوڑ کر چلنا اور یہ تیز چلنا یہ عمل مسنون ہے۔ اسی طریقے سے سعی کے صرف 7 چکر ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے زیادہ کر لی جائے، یا سعی کے چکر 8، ایسا نہیں، صرف 7 چکر ہیں۔ اور کس طریقے سے ہیں؟ پہلے صفا پر چڑھے اور صفا سے جب مروہ پہنچے تو 1 چکر ہو گیا، جب مروہ سے صفا کی طرف واپس آئے گا تو پھر دوسرا چکر ہو گیا، اسی طریقے سے پھر مروہ پہنچے گا تو تیسرا چکر ہو گیا۔ تو صفا سے شروع کرے گا اور مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طریقے سے 7 چکر کر لے گا۔ اور یہ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سعی یہ خود کرنا لازم ہے، اس میں ایسا نہیں کہ کسی اور سے کرا لے سعی، بلکہ خود کرے۔ اور سعی پیدل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے سواری پر سعی کر لی بغیر کسی عذر کے تو اس کی سعی نہیں مانی جائے گی، اس کے لیے اعادہ کرنا اور سعی کو لوٹانا ضروری ہے۔ کو نہیں لوٹایا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، چونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سعی کی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سعی نہ کر کے مکے سے مدینہ چلا گیا اور مکہ معظمہ سے وہ بہرحال نکل گیا، مکہ معظمہ اس نے چھوڑ دیا، تو اب سعی کی تلافی یہ ہے کہ وہ دم دے اور اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے دوران حج اور عمرے کے دوران جو سعی کی جاتی ہے وہ واجب ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب صفا اور میان پہنچے، یعنی نشیبی علاقے میں پہنچے جس کی علامت ہرے ستون ہے، تو پہلے ہرے ستون سے کچھ پہلے سے ہی اپنی رفتار کو تیز کر دے، اور یہ تیز چلنا یہ سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے، حاجی لوگ کرتے بھی ہیں، البتہ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کی قدر کرتا ہے، اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اجر دے گا، اللہ اس کو ضرور اجر سے نوازے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے، اور میرا بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ صحیح بھی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے اس کو اصول و آداب کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے فرائض کا لحاظ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس عمل کا فرض چھوٹ گیا، چاہے بھولے سے چھوٹا ہو چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں وہ عمل بالکل خراب ہو جائے گا اور وہ عمل بالکل برباد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اس نے رکوع چھوڑ دیا، رکوع کرنا فرض ہے، اس نے رکوع چھوڑ دیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے وہ اس کا پابند ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا، گویا کہ اس کو جو گناہ ملے گا نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی واجب چھوڑ دیا، بلکہ واجب اس سے چھوٹ گیا، تو اب سجدہ سہو اگر اس نے کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ اس کے لیے بھی لوٹانا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی سنت چھوٹ گئی تو یہاں نماز تو ہو جائے گی لیکن عمل ناقص ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ عمل اس کا مکمل نہیں ہوا، تو
اسی اعتبار سے جیسا عمل ہوگا ویسا ہی ثواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ عمل کس طریقے سے کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس لیے عمل کرنے سے پہلے عمل کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے نہیں، دین کا کام ہم کرتے ہیں لیکن ہم دین کے کام کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اولاً تو ہمارے بعض بلکہ اکثر ساتھیوں پر، اکثر ایمان والوں پر قرآن کریم پڑھنا آتا ہی نہیں۔ اگر کسی پر آتا بھی ہے تو وہ سلیقے سے نہیں پڑھنا جانتا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور حروف کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی اور کس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ تو اولاً تو قرآن کریم پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی پر تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو اس کو سلیقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ اگر ہم نے قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا اور ہم پر قرآن کریم صحیح سے پڑھنا نہیں آیا تو ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ چونکہ نماز کے اندر قرآن کریم پڑھنا فرض ہے، نماز کے اندر قرآن کریم پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو چونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی شخص پر قرآن کریم پڑھنا تو آتا ہے لیکن وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، اب اس سے ایسی غلطی ہو گئی جس سے بالکل مفہوم بدل گیا اور قرآن کریم کا ترجمہ بالکل ہی بدل گیا، تو اب اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔